آپ کو پتہ ہے سب سے جو بڑا دشمن جو انسان کا ہے، جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے انسان کا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم، یہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس دشمن کے جال سے، اس کے حملوں سے، اس کے اثرات سے، اس کی چالاکیوں سے، اس کے حملوں سے ہم نے محفوظ رہنا ہے، بچنا ہے اس سے۔ قرآن کا یہ حکم ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مبین بڑا کھلا خطرناک دشمن انسان کا شیطان ہے، جو انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان کو اللہ کے عبادت سے روکتا ہے۔ اور یہ شیطان ہی ایسی چیز ہے کہ قرآن میں ذکر ہے، سب سے پہلا جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر، کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، کہ انسان اللہ کا ذکر نہ کرے۔ قرآن کے آیات میں سب سے پہلا ذکر ہے اللہ کے ذکر سے غافل کرنا، اس کے بعد ہے نماز سے غافل کر دینا۔ پہلے وہ اللہ کا ذکر انسان کی زبان سے، انسان کی زندگی سے چھین لیتا ہے، دور کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی جنگ میں ہوں، کسی لڑائی میں ہوں، آپ سے کسی کی لڑائی ہو جائے، یا یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، تو جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اپنے سامنے والے سے سب سے پہلے کیا چیز چھینتا ہے؟ جو اسے تکلیف پہنچاتی ہے، جو اس کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جو اس کے ہاتھ میں تلوار، چاقو، چھری، پستول، بندوق، اسلحہ، کوئی بھی چیز ہوگی جو نقصان پہنچانے والی ہوگی، سب سے پہلے حملہ کرنے والا انسان اس سے وہ چھین لیتا ہے، تاکہ یہ مجھ پہ حملہ نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے ذکر کو مومن کا ہتھیار کہا گیا، عبادات کو مومن کا ہتھیار کہا گیا۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان انسان سے دور رہتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ قرآن میں ہے، جب وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ شیطان کے حملوں سے باز رہتے ہیں، اور جب شیطان ان پر حاوی ہو جائے، تم میں سے استحوذ علیہم الشیطان، ایسے تم میں سے جو بندے استحوذ، جس پر حاوی ہو جائیں، جس پر انسان کا بس نہ چلے، شیطان کے حملوں کے اندر آ جائے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو سب سے پہلا حملہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے اس کو دور کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے اللہ کا ذکر اس سے، وہ انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا اولئک حزب الشیطان، تو یہ اسی شیطان کے گروہ میں سے ہو جائے گا، اور ہم الخاسرون، اور یہ بہت بڑے خسارے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ ہی خسارے میں پڑنے والے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے ذکر سے وہ ہوں گے، غافل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے اللہ کا ذکر ہمارے درمیان، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں موجود رہے۔ اگر یہ ذکر ہم سے دور ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں ہماری زندگیوں سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ذکر انسان کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو جو سکون، جو اطمینان، جو نرمی دل میں موجود رکھتا ہے، دل کی جو صفائی کرتا ہے، جو میل کو نکالتا ہے، میل کچیل کو نکالتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں رہتا، دل میلا ہونے لگتا ہے، پھر عبادات سے بھی وہ غافل ہونے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلا اپنے شیطان کا، دشمن کا حملہ
جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔